الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فقربت قربة ما قربت مثله قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام قابل صدر احترام بزرگوں بھائی دوستوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے گھروں میں باپردہ طور پر سننے والی معززہ محترمہ ماں بہن بیٹیوں، آج 9 فروری 2024 جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ ہمارے آج کے جمعے کا موضوع اور عنوان اسراء و معراج، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات کی طرح یہ سفر معراج ایک عظیم ترین آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جس کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے لا کھڑا کیا اور میں اسے دیکھ کر ان کو بتلاتا رہا، کیونکہ جب آقا علیہ السلام معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے جب یہ سفر کی ساری داستان بیان فرمائی تو آپ علیہ السلام سخت پریشانی کے اندر مبتلا تھے، اور وہ پریشانی یہ تھی کہ لوگ میری بات پر یقین نہ کریں گے اور مجھے جھٹلائیں گے۔
میں اسی سوچ میں فرماتے ہیں آقا غمگین اور پریشان بیٹھا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ابو جہل میرے پاس سے گزرا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے مذاق کے انداز میں استہزاء کے انداز میں پوچھنے لگا کہ کیا کوئی خاص بات ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں۔ ابو جہل نے کہا کیا بات ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ کہاں تک؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس تک۔ اس نے کہا پھر صبح تو آپ ہمارے اندر موجود بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اگر میں آپ کی قوم کو بلا کر لاؤں تو کیا آپ ان سے یہ بات کریں گے جو مجھ سے کی ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ چنانچہ اس نے عربوں کے طریقے کے مطابق آواز لگائی اے بنو کعب بن لؤی۔ اس کی آواز سن کر لوگ مجلسوں سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ وہ ان سب کو لے کر آپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ اب آپ اپنی قوم کے سامنے وہ بات بیان کریں جو آپ نے مجھ سے کی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اسری باللیلہ، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہاں تک؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس تک۔ انہوں نے کہا پھر صبح آپ ہمارے درمیان موجود بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر کچھ لوگ تالیاں پیٹنے لگے، کچھ نے اسے جھوٹ سمجھ کر اپنے سروں پر تعجب سے ہاتھ رکھ لیے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا ہوا تھا اور مسجد اقصیٰ بھی دیکھی ہوئی تھی۔ کہنے لگے کیا آپ مسجد اقصیٰ کی صفات بیان کر کے ہمیں بتائیں گے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مسجد کی صفتیں بیان کرنی شروع کر دی۔ میں بیان کرتا رہا حتیٰ کہ بعض چیزوں میں مجھے التباس ہونے لگا تو مسجد میرے سامنے کر دی گئی حتیٰ کہ جیسے دار عقال یا دار عقیل سے کم فاصلے پر ہو گئی ہو۔ بس میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی صفات بیان کرتا رہا۔ انہوں نے میری باتیں سن کر کہا کہ اللہ کی قسم اس نے صفتیں تو ساری صحیح بیان کی ہیں، اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے سوالات کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، بلکہ آپ یہ فرما دیتے کہ میں نے تو یہ سب کچھ خواب میں دیکھا ہے، جبکہ یہ واقعہ خواب کا نہیں بلکہ حقیقت کا ہے اور بیداری کا یہ واقعہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے جہاں دیگر معجزات عطا فرمائے تھے انہی میں سے ایک عظیم ترین معجزہ یہ واقعہ معراج کا ہے۔ 27ویں رجب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے اپنے ہاں بلایا اور پھر تمام جنت جہنم اور اس میں موجود لوگوں کے جنت اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب بھی بیان فرمائے گئے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام نے اسی سفر کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت بھی فرمائی اور پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے بہت ساری اس سفر کے عظیم ترین تحفوں میں سے ایک تحفہ نماز کا بھی عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ نے آپ کو تحفہ عطا کیا تو آپ نے فرمایا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں اور میری امت کے لیے یہ تحفہ دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب آپ کا گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس سے پہلے میرا واسطہ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ رہا ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے
چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئی۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کر دیا کہ کتنی نمازیں اور اللہ پاک کا کیا حکم ہوا، تو اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مزید تخفیف کے لیے درخواست کیجیے، اور بلاخر کرتے کرتے 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے دن رات میں ہر امتی پر، ہر بالغ پر 7 سال کی عمر میں نماز کی فرضیت اللہ جل جلالہ کے ہاں سے ہو جایا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج میں مجھے 3 چیزیں عطا کی گئی، اوتی الصلوات الخمس، اوتیا خواتین سورۃ البقرہ، وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا۔ یہ مجھے یعنی 5 نمازیں نمبر 1، اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی گئی، اور تیسری چیز اور امت میں سے اس شخص کے کبیرہ گناہوں کی معافی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ مشرک تو اللہ جل جلالہ کے ہاں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ، تو اس میں موتیوں کے کبے ہیں، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے وہاں نہر کوثر کا، جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، اس کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ جناب انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما انا اسیر فی الجنہ اذا انا بنہر، میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پر پھولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی خوشبو یا مٹی تیز مشک جیسی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے سفر معراج میں کیا کیا عظیم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عنایتیں کی گئی۔ اور آگے چلے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں کے چلنے کی آواز کا واقعہ بارہا آپ نے سنا ہے، وہ بھی اسی سفر سے متعلق ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آپ جنت میں گئے تو جنت کی ایک جانب سے آپ نے قدموں کی آہٹ سنی۔ آپ نے پوچھا یہ کس کے قدموں کے چلنے کی آواز ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ آپ کے غلام بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں کے چلنے کی آواز ہے، جو آپ کی مسجد نبوی شریف کے مؤذن ہے۔ یہ قدموں کے چلنے کی، بلال چلتے فرش پر ہیں، قدموں کے چلنے کی آواز اللہ عرشوں پر سنا رہا ہے۔ آپ واپس آنے کے بعد لوگوں کو بتلایا کہ بلال کامیاب ہو گیا، میں نے اسے جنت میں اس طرح دیکھا ہے۔ اسی طرح جناب انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما مررت لیلۃ اسری بی بملأ الا قالوا یا محمد مر امتک بالحجامہ، میں معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتا وہ یہی کہتا، اے محمد اپنی امت کو بچنے لگوانے، حجامہ کرنے کا حکم دیجئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ خالی پڑی ہوئی ہے، اس کی باغبانی اور اس کے پودے اور درخت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ جتنا جو اپنی جنت میں ان درختوں کو لگانا چاہے وہ ان اذکار کا اہتمام کرے، سبحان اللہ کثرت سے پڑھتا رہے، الحمدللہ کثرت سے پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتا رہے، اللہ اکبر کثرت سے پڑھتا رہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ، اپنی امت سے کہیں کہ وہ جنت میں خوب کاشتکاری کریں، فإن تربتها طیبہ وارضها واسعہ، اس لیے کہ اس کی مٹی بڑی عمدہ ہے اور اس کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ قال وما غراس الجنہ، پوچھا گیا کہ جنت کے پودے کیا ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے پودوں میں سے ایک عمل جس سے جنت کے اندر پودے لگتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہاں پر ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن پر سے میرا گزر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو جہنم میں یہ سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کیا جا چکا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے، حضرت جبرائیل کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ جب پوچھا جائے گا تو حضرت جبرائیل کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں ان کا انجام بد ہے جو پیارے آقا علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا۔ یہ وہ سفر تھا جس عظیم سفر میں میرے آقا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اس سفر میں اپنے رب کی وہ قربتیں اور وہ بہاریں دیکھی، اللہ اکبر، کہ جو آپ کے ساتھ خاص تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام جس وقت اس سفر میں تشریف لے گئے، آج دنیا انسانیت حیران تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک ہی رات میں جنت کو بھی دیکھا، ایک ہی رات میں دوزخ کو بھی دیکھا، ایک ہی رات میں سارے مناظر دیکھے اور پھر رات ہی رات میں واپس بھی آگے۔ قریش بھی اس پر حیران تھے جس کی آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ فکر اور پریشانی تھی، اور ابو جہل جب اس نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے جب ابو جہل کو یہ سارا واقعہ بتلایا تو وہ حیران ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ یہ ساری بات جو آپ نے مجھے بتلائی ہے کیا یہ اپنی قوم کو بھی بتلا سکتے ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا بتلا سکتا ہوں۔ لہذا اس نے سب کو جمع کیا اور کہا اب آپ ان کو بتلائیے۔ میرے آقا نے بے دھڑک ساری تفصیل بیان فرما دی۔ اب اس پر وہ لوگ جو بیت المقدس کی سیر کر کے آئے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک رات کا اور تھوڑی دیر کا سفر نہیں بلکہ یہ دنوں کا سفر تھا جو اللہ جل جلالہ نے آپ علیہ السلام کو ایک رات میں تھوڑی سے لمحے میں کروا دیا اور آپ واپس بھی تشریف لے آئے۔ لہذا انہوں نے آپ کو آزمانے کے لیے، آپ کی سچائی کو مزید پرکھنے کے لیے انہوں نے سوال کیے، بیت المقدس کی مسجد کے بارے میں، مسجد اقصی کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے کہ اس کی صفات بیان کیجیے،
مسجد میں کیا کیا صفات ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے رب ذوالجلال نے مسجد اقصی کو میرے سامنے کر دیا اور میں اس کو دیکھ دیکھ کر ان کو بتاتا چلا جا رہا تھا۔ میرے آقا کا یہ اعزاز ہے، رب ذوالجلال جب آپ کو وہاں بلایا، آپ جب تشریف لے کر کے اللہ جل جلالہ اور آپ کے درمیان فکان قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کے برابر یہ فاصلہ رہ گیا تھا۔ عابد اور معبود کے درمیان اللہ عابد ہے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کے عابد ہیں اور اللہ معبود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسی واقعہ معراج کا سہارا لیتے ہوئے کہ کوئی فرق نہ رہا، بعض قوالیوں میں بھی یہ شرکیہ جملہ بول جاتے ہیں، بعض نعت نعتوں کے اندر بھی یہ شرکیہ جملہ بول جاتے ہیں کہ عابد اور معبود میں کوئی فرق نہ رہا۔ یاد رکھیے گا یہ فرق ازل سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور یہ فرق ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا بیٹا کہا، عیسی ابن اللہ کہا، اللہ نے رد کیا ان کے اس بات کو، ان کے اس جھوٹ کو اللہ جل جلالہ نے رد کیا، اپنے اوپر الزام نہ آنے دیا، بلکہ فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے۔ خدا اولاد سے، خدا ماں باپ سے، خدا ہر عیب سے پاک ہے، اللہ جل جلالہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو عزیر ابن اللہ کہا، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ عزیر اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے۔ اللہ جل جلالہ اب یہاں پر آپ اور آپ کے رب کے درمیان فکان قاب قوسین او ادنا کے دو کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے پوچھا میرے محبوب کیا تحفہ لے کر آئے؟ آپ نے جواب دیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ۔ اب جب یہاں تک کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، ہر طرح کی مناجات اللہ جل جلالہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ وہ تیرے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ جواب میں آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور برکت ہو، لیکن میں قربان جاؤں اپنے پیارے آقا پر، میرے آقا سے بڑا عظیم لیڈر اس کائنات میں نہ آیا، نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا ہے۔ اللہ نے جو صفت میرے آقا کو عطا کی تھی، کل تک جو لوگ اپنے لیڈروں کے لیے ایک دوسرے کی جان لینے دینے کے لیے تیار تھے، آج جب وہ لیڈر بڑی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے ان کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے، لیکن میں قربان جاؤں، مجھے فخر ہے اپنے اس عظیم لیڈر پر جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، مجھے فخر ہے اپنے اس کائنات کے عظیم لیڈر پر، اپنے کائنات کی اس عظیم ہستی پر کہ اللہ جل جلالہ نے جن کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ اتنا دور جا کر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، جب یہ کہا اللہ نے السلام علیکہ، السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، آپ نے جواب میں کیا عرض کیا؟ السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ پیارے آقا وہاں جا کر بھی ہمیں نہیں بھولے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارا سب کچھ پیارے آقا پر قربان۔ اللہ ہم سب کو پیارے آقا کی قیامت
کے دن شفاعت نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو پیارے آقا کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں بار بار پیارے آقا کے پاس حوض اقدس پر حاضری کی توفیق عطا فرما دے۔ کتنے عظیم لیڈر تھے کائنات کے، ساری کائنات کیوں آپ کی گرویدہ نہ ہو۔ آج دنیا کا کافر بھی جب میرے آقا کی سیرت کو پڑھتا ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ سے بڑا عظیم ترین انسان جو صادق بھی ہے، جو امین بھی ہے، ہر طرح کی صفات کے اندر کامل اور اکمل ہے، میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ میرے آقا علیہ السلام معراج میں اپنے رب کے سامنے جہاں تجلیات کا سمندر ہے، اللہ جل جلالہ نے ایک تجلی کوہ طور پہ ڈالی اور وہ بالواسطہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ جناب موسیٰ تحمل نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کافی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، اور یہاں میرے آقا پر قربان، میرے آقا کی عظمت پر قربان کہ یہاں تجلیات کا سمندر ہے۔ واقعہ معراج پوری دنیا انسانیت کے لیے اور خاص طور پہ ہر دور کے یہود و نصارہ کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی شک ہے تو واقعہ معراج کا جواب دو، واقعہ معراج کا توڑ کر کے دکھاؤ۔ میرے آقا کو اللہ جل جلالہ نے یہ احساس عطا فرمایا ہے کہ آپ تجلیات کے سمندر میں ہیں اور اللہ جل جلالہ کی براہ راست تجلیات کو آپ اپنے اوپر برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا وہ لمحہ ہوگا تصورات کی دنیا میں انسان جائے، انسان حیران ہو کر رہ جائے کہ کیسے ممکن ہے ذرا سا تیز بلب لگ جائے ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہے، ہم صحیح طرح دیکھ نہیں پاتے، سامنے سے کوئی تیز لائٹ، کوئی تیز ٹارچ وغیرہ کی لائٹ ہماری آنکھوں میں لگائے یا لیزر لائٹ لگائے ہم دیکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں کمال دیکھیے، میرے آقا کا کمال دیکھیے، میرے آقا کا جمال دیکھیے، میرے آقا کا احساس دیکھیے کہ تجلیات کا سمندر ہے۔ واقعہ معراج میں، سفر معراج میں یہ تجلیات کا سمندر ہے، اور اس کے اندر بھی اگر آپ نہیں بھولے تو مجھے اور آپ کو نہیں بھولے، اپنے ہر امتی کو نہیں بھولے۔ اللہ نے جب فرمایا السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں۔ جواب میں آپ نے عرض کیا السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سب کو وہاں پر یاد کیا، ہر ایک کو اس میں شامل کیا، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ جل جلالہ کے نیک بندوں پر، وہاں پر بھی ہمیں یاد کیا۔ اور پھر تحفہ کیا ملا، تحفہ کیا ملا؟ پیارے آقا کو اللہ جل جلالہ نے تحفے میں 50 نمازیں عطا فرمائی، 50 نمازیں۔ اب اس سے پہلے اللہ نے پوچھا میرے محبوب میرے لیے کیا لے کر آئے، تحفہ تو دیجئے۔ جب ایک محبوب اپنے محب سے، محب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو آپس میں تحفہ دیا جاتا ہے، تحفہ لیا جاتا ہے۔ لہذا آپ میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے؟ آپ نے عرض کیا اللہ میں آپ کے لیے وہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات جو سارے خزانوں اور ہر چیز کی مالک ہے، تنہا تنہا مالک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ آپ نے عرض کیا عاجزی لے کر آیا ہوں، انکساری لے کر آیا ہوں۔ اللہ عاجز ہونے سے پاک ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے ساتواں آسمان بنائے، زمینیں بچھا دی، پہاڑوں کو پیدا کیا، پانیوں کو رواں کیا، درختوں کو اگایا اور ساری کائنات کو پیدا کر دیا۔ وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ نہیں آئی، ہم تھکاوٹ سے پاک ہے، اللہ عاجزی سے پاک ہے۔ لہذا پیارے آقا کیا تحفہ لے کر گئے؟ عاجزی لے کر گئے۔ اللہ کو بڑا پسند آیا۔ اب اللہ نے تحفہ کیا دیا؟ ایسا تحفہ دیا جس میں ہر مسلمان، حضور کا ہر امتی دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے
اسی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. کبھی قیام کی صورت میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, کبھی رکوع کی صورت میں اور جھک جاتا ہے, سجدے میں اپنے جسم کی سب سے معزز ترین جگہ پیشانی کو اپنے رب کے سامنے سر پہ سجود کر کے یہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے, اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں, تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, تیرے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے, تیرے سوا کوئی ہماری بگڑی بنانے والا نہیں ہے, تیرے سوا کوئی ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کرنے والا نہیں ہے, تیرے سوا کوئی ہمارا داتا نہیں ہے, تیرے سوا کوئی ہمارا دستگیر نہیں ہے, تیرے سوا کوئی ہمارا حاجت روا نہیں ہے, تیرے سوا کوئی ہمارے زندگی موت کا مالک نہیں ہے. اب یہ اظہار اس تحفے میں کر رہا ہے جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عطا کیا. فرمایا میرے محبوب انی افترضت علی امتک 5 صلوات, میرے محبوب میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. واحد عندی عہدا, اور میں نے اس بات کا عہد کر لیا ہے انہ من حافظ علیہن لوقتہن ادخلتہ الجنۃ فی اہلی, جو ان 5 نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھنے کا اہتمام کرے گا میں اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا. ومن لم یحافظ بہن فلا عہد لہ, کہ جو ان کے وقت کا اہتمام نہیں کرے گا, نمازیں ضائع کرے گا, اللہ فرماتے ہیں مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, چاہے تو بخش دوں گا چاہے تو عذاب دوں گا. اب یہ وہ تحفہ تھا جو میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کا معراج ہے, نماز مومن کا معراج ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے یہ عظیم تحفہ عطا کیا. صحابہ بڑے خوش ہوئے, فرماتے ہیں ہمیں اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا, ہمیں اپنے رب سے لینے کا ذریعہ مل گیا. جب بھی کوئی مشکل آتی 2 رکعت نفل پڑھتے, اپنے رب سے مناجات کرتے, اللہ وہ مسئلہ حل کر دیتا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ واستعینوا, اللہ جل جلالہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالی نے کتنا یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا. میرے آقا علیہ السلام کے ہزاروں کی تعداد میں معجزات ہیں, انہی میں سے ایک عظیم معجزہ جس کے بارے میں آج ہم نے سنا وہ اسراء اور معراج کا وہ عظیم ترین معجزہ تھا جس کو دنیا انسانیت کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتی. آج کے دور کے اندر تو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں سے چند سیکنڈوں کے اندر, سیکنڈ کے بھی کم حصے کے اندر ہماری آواز کہاں سے کہاں جا رہی ہے. پھر اسی طرح جب یہ واٹس ایپ اور یہ تصویر والے موبائل اور یہ سلسلے شروع ہوئے تو ہماری ویڈیو, ہم بیٹھے یہاں پر ہیں لیکن ہمیں دوسرے ممالک میں رہنے والے ہمارے دوست یار عزیز و اقارب وہ ہمیں وہاں دیکھ سکتے ہیں, ہم ان کو یہاں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں. یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو سفر معراج کروایا تھا یہ کوئی ناممکن چیز نہ تھی. اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, لیکن میرے آقا کی یہ خصوصیت تھی, آقا کا یہ اعزاز تھا جو اللہ جل جلالہ نے آپ کو عطا فرمایا. اور ہمارے لیے ہر امتی کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے محبوب کو, ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا. باقی انبیاء کو بھی معجزات ملے لیکن یہ معجزہ ان تمام معجزات کی بنسبت بڑا نمایاں اور بہت زیادہ ممتاز قسم کا معجزہ ہے. اب اس کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے اس صورت میں, نماز کی صورت میں جو تحفہ میرے آقا وہاں سے لے کر آئے. ہم میں سے ہر مسلمان یہ نیت کرے, چھوٹا بڑا 7 سال کی عمر سے لے کر بڑی عمر تک ہر ایک یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نمازوں کا میں اہتمام کروں گا اور خواتین گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں. اس سے ہمارے آقا علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور ہمارے لیے جنت کے واجب ہونے کا سبب ہوگا, ہمارے لیے پیارے آقا کی شفاعت کے واجب ہونے کا سبب ہوگا. اللہ جل جلالہ جو کچھ کہا سنا ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.